اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و خواتین، سامعین و سامعات، آج تراویح کی نماز میں چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ پارہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اس پارے کا آغاز یا اس پارے کی ابتدا اور شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرہ دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، لہٰذا ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی خوبیوں کو دنیائے انسانیت کے سامنے عام کیا جائے، اور سماج و معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بعض بڑے بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے کون کون سا جرم اپنایا۔ ان تمام جرائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کی ہے۔ ان کے جرائم میں سے یہ ہے کہ انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، نبیوں کو قتل کیا، سود کھاتے تھے۔ اسی طرح سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے۔ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے روز وہ کام نہ کریں، کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن حیلہ اختیار کر کے وہ اس دن بھی کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی پاک باز خاتون، اس شخصیت کے اوپر بھی ان بدبختوں نے بہتان لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ گیا ہے، ہم تمہاری باتوں کو، تمہارے بھاشاؤں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ مذاق اڑاتے تھے انبیاء کا، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے بعض وہ بھائی جن کے اوپر مسلک کا اور تعصب کا چشمہ لگا ہوا ہے، یا خاندانی بڑکپن کا جو اظہار کرتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، جب انہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، تو وہ اپنے قول کی تائید میں اور اپنے مسلک کے غلبے کی خاطر قرآن و سنت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی جرم یہود و نصارہ کا بھی تھا۔ اسی جرم کی بنیاد پر وہ مغضوب علیہم ہوئے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو گمراہ قوم قرار دیا۔ آج اگر وہی وتیرہ ہم اختیار کریں تو ہم اپنا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے زمرے میں ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہود و نصارہ غلو کیا کرتے تھے، دین کے معاملے میں وہ غلو کیا کرتے تھے۔ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی شکل سے، اصلی حیت سے ہٹا دیا جائے اور بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جائے۔
یہ وتیرہ یہود و نصارہ کا تھا، بلکہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ بھی اللہ ہے۔ اسی عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے یہود و نصارہ دین کے معاملے میں تم غلو نہ کرو، افراط و تفریط سے کام نہ لو، بڑھا چڑھا کر کے باتیں نہ کیا کرو، بلکہ وہ کہو جو حق ہے، سچ ہے۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ لا تطرونی کما طرت النصارى، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے متبعین اور اے میرے فالوورز، لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے عیسائیوں کی طرح بڑھا چڑھا کر کے پیش نہ کرنا۔ ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹا ہیں۔ سنو، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ مقام عبودیت سے ہمیں آگے بڑھا کر کے مقام الوہیت تک مت لے جانا، یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ اور آج اس نبی کی اس تعلیمات کے ہوتے ہوئے نبی کو ہم خدا کا درجہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت رسول ہے، جبکہ یہ نبی سے محبت نہیں، نبی کی شان میں تنقیص ہے اور نبی کو نیچا دکھلانے کے مترادف ہے۔ نبی اگر رب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمیں ضرور بتلاتا اور نبی خود ہمیں بتلاتے، لیکن نبی کی شان یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ انما انا بشر، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف جبریل امین آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر کے، اس پیغام کو میں تمہیں بتلاتا ہوں، اس پیغام کو میں تجھ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں، ورنہ میں بھی انسان، تو بھی انسان، جس طرح تمہاری ضرورتیں، تمہاری حاجتیں تو جس طرح سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، میرے بھی سارے اوصاف ویسے ہی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان خطرات سے ہمیں آگاہ کیا کہ لوگوں، ہماری محبت میں اس قدر اندھے مت بن جانا کہ ہمیں عبودیت اور بندگی کا جو درجہ ہے اس سے ہٹا کر کے ہمیں اوپر مت لے جانا۔ اسی طرح سے اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان و عمل کی دعوت دی اور یہ کہا ہے کہ لوگوں ایمان اختیار کرو اور عمل، نیک عمل کو انجام دو، جن اعمال کا تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کیوں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے پاس دلیل آ گئی، حجت آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس قرآن کی طرف اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قرآن کو جو نور مبین ہے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس میں تمہارے لیے ساری چیزیں ہدایت کی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفاہیم میں غور کریں اور اس سے ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے اور اس میں چور دروازہ کھولنے سے دائیں بائیں گھس رہے ہیں، جو آج کل لوگ دین میں سیدھ ماری کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ کیا کہا؟
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کی حیثیت سے اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب اس دین میں دائیں بائیں اگر مگر یہ وہ ایسا ہوتا ویسا ہوتا، بزرگوں نے یہ کہا، پیروں نے یہ کہا، فقیروں نے یہ کہا، فلاں اللہ والے نے، فلاں ولی اللہ نے یہ کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے کا حل اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو، رب نے ہمیں کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ مسلمانوں تمہارے پاس صرف اور صرف دو پیمانے ہیں، دو اصول ہیں، قرآن ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ اگر اس سے ہٹنے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اسے اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے دین کے معاملے میں ہمارے لیے سب سے بہترین معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے علت اور حرمت کے بارے میں بتلایا کہ کون سا جانور کھایا جائے گا، کس جانور کے شکار کی حیت کیفیت کیا ہوگی، کون جانور اگر پتھر سے ذبح کیا جائے، شکار کیا جائے، گولی سے مارا جائے، کوئی پہاڑ سے لڑھک کر کے گر جائے، وہ تمام قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ ان تمام قسم کے جانوروں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ کس حالت میں ان کا کھانا درست ہے اور کس حالت میں ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شاعر اسلام، جو اسلام کی نشانیاں ہیں، جو پہچان ہے، ان پہچان کا احترام کریں۔ بدقسمتی ہے آج ہم مسلمانوں کی کہ ہم کھلے عام نماز کا، روزہ کا، اذان کا، اللہ کے گھر مسجدوں کا، قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ارے یار یہ کیا ہے، جانور کو ذبح کر دیتے ہیں لوگ، یہ کیا ہے، اتنی تیز آواز میں اذان پکارتے ہیں، نماز جاؤ، صبح اٹھو، شام اٹھو، نماز۔ اس طرح کی جو ذہنیت رکھتے ہیں اور اس طرح کا جو خیال اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ پر، تمہاری مجبوریاں اپنی جگہ پر، لیکن جو شاعر اسلام ہے، جو اسلام کا لوگو جس کو کہتے ہیں، جو اس کی پہچان ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ آپ کے ٹاٹا کمپنی ہے، ٹاٹا کمپنی کا جو لوگو ہے، اس لوگو کی وجہ سے ٹاٹا کمپنی کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں، اور اگر اس کا مذاق اڑائے یا اس کی کاپی کرے، اس میں چھیڑ چھاڑ اپنی منمانی کرے تو قانونی کارروائی ہمارے اوپر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ٹھیک یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین کے جو شاعر ہیں، دین کی جو نشانیاں ہیں، وہ اللہ نے بنائی ہیں، ہمیں اس میں خرد برد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا مذاق اڑانے کا اختیار ہے۔ لہٰذا ہمیں شاعر اسلام کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ ایسا کریں گے تو آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور غسل کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ مسجد میں جب آپ جائیں تو کیسے جائیں، یہ طریقہ بتلایا۔ جب آپ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر آپ کو غسل کرنا ہے، تیمم کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سارا طریقہ اس میں بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں جینے کا جو اصول ہے، انسانیت کو آج جگہ جگہ قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بے جا خون بہایا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ فلاں مسلک کا ہے، مار دو۔ کون ہے؟ فلاں دھرم کا ہے، مار دو۔ کون ہے؟ فلاں علاقے کا ہے، مار دو۔ فلاں خاندان کا ہے، مار دو۔ یہ جو مار دو مار دو، آج انسانی جان کی جو قیمت ختم ہو گئی ہے۔ جو جہاں جسے چاہ رہا ہے مور لنچنگ ہو یا جو کچھ بھی ہو، انسان کو مار دے رہا ہے، خون بہا دے رہا ہے۔ اسلام اس کی نندا کرتا ہے، مذمت بیان کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ مسلمان ہو تب، غیر مسلمان ہو تب،
یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، جین ہو، بدھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ انسان ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر آپ ناحق اس کی ہتیا کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا آپ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کے ہتھیار ہیں۔ یہ اسلام کا موقف ہے، کتنا پیارا موقف ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہماری بدعملی اور غلط کردار کی وجہ سے دنیا اسلام کو داغدار بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ ہماری تاریخ پڑھ جائیے، پوری اسلامی تاریخ پڑھ جائیے، جتنی جنگیں ہوئی، جتنی لڑائیاں ہوئی، کہیں یہ نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے خواہ مخواہ کسی کا خون بہایا۔ لڑائی کے بھی اصول آج دیکھ لیجئے دنیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، بے گورو کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاشوں کو نہ کوئی دفنانے والا، بستیاں برباد ہو رہی ہیں، لوگ کھانے کے لیے محتاج ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات موجود ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے۔ اسلامی تاریخ میں آپ پوری ورگردانی کر جائیے، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے اس طرح کا اتپات مچایا ہو، بلکہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی کہ جہاں بھی جانا پہلے لا الہ الا اللہ اور توحید کی دعوت دینا لوگوں کو، اور سنو، میدان جنگ میں بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، لہلہاتی کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، یہ سب اصول ہیں میدان جنگ کے۔ آج ان کو کون فالو کر رہا ہے؟ کوئی نہیں فالو کر رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام اور مسلمانوں کو داغدار کیا جا رہا ہے اور ان کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں، اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں، اسلامی معلومات کا ذخیرہ اپنائیں اور لوگوں کو اوگت کرائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ سچا اسلام یہ ہے، صحیح اسلام یہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے دین کی دعوت جب لے کر کے آپ نکلیں گے، اور ہو سکتا ہے کیا ہوا بھی، نبی کائنات پیارے نبی اپنے دلوں میں رحمت کا جذبہ لیے امت کے سامنے جا رہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم نے کیا کیا؟ پتھروں کی بارش برسائی، آبرو پر حملہ کیا، مال و زر چھین لیا، سب کچھ کیا۔ وہ نبی رحمت، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے قول و عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس نبی کے ساتھ تم بےہودہ حرکت کر رہے ہو وہ نبی تمہارے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس نبی کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور دین کی باتیں پہنچانے میں آپ کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے بیگانے ہو جائیں گے، لوگوں سے گالیاں سننی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس سب کے باوجود جانتے ہیں ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس، وہ کیا؟ واللہ یعصمک من الناس۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، دعوت توحید کو جب عام کرنے چلو گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جب اپناؤ گے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے مکر و فریب سے، ان کے چال بازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں وہ بچا لے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے والا اور اپنی نجی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔